آپ نے پاکستان کے لیے 2 گولڈ جیتے. ملیشیا میں ٹوٹل میری 3 فائٹس ہوئی تھی اور الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ون کیا تھا. پاکستان کے لیے الحمدللہ میں نے گولڈ ون کیا تھا تھائی لینڈ بینکاک میں بھی. کس کیٹاگری میں حصہ لیا؟ +87 کیٹیگری جو ہوتی ہے ہماری ہیوی ویٹ، جو کہ اوپن ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے. کتنے کنٹری اس میں حصہ لے رہے تھے؟ 3000+ پارٹیسپینٹس تھے اور 50+ کنٹریز تھی. ورلڈ لیول پہ جی پاکستانی تائیکوانڈو کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ اس طرح باقی پلیئرز کو فیسلٹیز ملتے ہیں، اگر ہمیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کی فیسلٹیز ملے 2028 میں ہم میڈل لا سکتے ہیں پاکستان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ وارث. آپ دیکھ رہے ہیں 94 سپورٹس. جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس نئے سے نئے ہیرو اور پاکستان کے لیے میڈلوں کی برسات. میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں مظہر مسعود، جو ماشاءاللہ 2 میڈل جیت کر لائے ہیں، ایک ملیشیا سے اور دوسرا تھائی لینڈ سے. اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی سمیٹی اور اللہ ان کو اور ترقی دے. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح ماشاءاللہ گولڈ میڈل جیتا. جی پہلے تو آپ کو مبارکباد، ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کے لیے 2 گولڈ جیتے. کیسا سفر رہا آپ کا ماشاءاللہ؟ جی سب سے پہلے تو میں 94 سپورٹس کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. اور دوسرا ڈیفینیٹلی جی اس میں کافی محنت انوالو تھی. 2 ٹائم ٹریننگ، صبح بھی اور شام کو بھی along with جاب، کیونکہ میں ساتھ انڈسٹریل انجینئرنگ کی جاب بھی کرتا ہوں انٹرلوک میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسپورٹس مارشل آرٹس تائیکوانڈو کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پرسو کرتا ہوں، ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. اس طرح ہمارے 2 ایونٹس تھے، ایک ملیشیا میں تھا اور ایک تھائی لینڈ بینکاک میں تھا. ملیشیا میں ٹوٹل میری 3 فائٹس ہوئی تھی اور الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ون کیا تھا. اس میں سے میرا 1 ناک آؤٹ تھا اور باقی 2 جو تھی وہ پوائنٹ گیپس فائٹ تھی. اس کے علاوہ جو تھائی لینڈ میں میری فائٹس ہوئی تھی اس میں 3 الحمدللہ میری پوائنٹ گیپس تھی اور پاکستان کے لیے الحمدللہ میں نے گولڈ ون کیا تھا تھائی لینڈ بینکاک میں بھی. ایزمپشن یونیورسٹی کے اندر یہ ایونٹ جو تھا منعقد ہوا. آپ نے کس کیٹاگری میں حصہ لیا؟ جی میں نے +87 کیٹیگری جو ہوتی ہے ہماری ہیوی ویٹ، جو کہ اوپن ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے. لائک جو باقی ویٹس ہوتے ہیں اس میں ہماری کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جو ہیوی ویٹ ہوتا ہے وہ اوپن ویٹ ہوتا ہے جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. نہیں، اس میں آپ نے فائٹ میں حصہ لیا یا فائٹ میں؟ جی فائٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. دونوں جگہ پہ آپ نے فائٹ میں حصہ لیا؟ جی میں فائٹ کا پلیئر ہوں، تم سکھانے. اچھا آپ فائٹ کا پلیئر ہیں ماشاءاللہ. کتنے کنٹری اس میں حصہ لے رہے تھے؟ جی اس میں 3000+ پارٹیسپینٹس تھے اور 50+ کنٹریز تھی جو اس دونوں ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ وہ ورلڈ لیول پہ جی پاکستانی تائیکوانڈو کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ جی لاٹ آف امپرومنٹ جو ہے وہ اسٹل ہمیں چاہیے تک پاکستان تائیکوانڈو میں، جو انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اور ڈفرینٹ کوچز اور باہر سے لوگوں کو سپورٹ کر کے جو ہماری ٹریننگ کر کے انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی امپروو کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو جو انٹرنیشنل فیسلٹیز ہیں وہ مل جائیں، وہ پرووائڈ کی جائیں، تو ہم پاکستان کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اگر ہمیں جس طرح باقی پلیئرز کو فیسلٹیز ملتے ہیں، اگر ہمیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کی فیسلٹیز ملے تو انشاءاللہ ہم بھی پاکستان تائیکوانڈو میں اولمپک لیول پہ انشاءاللہ 2028 میں ہم میڈل لا سکتے ہیں پاکستان کے لیے. یعنی کہ آپ اولمپکس کا کہہ رہے ہیں میڈل؟ جی اولمپکس کے اندر میڈل ہم اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہو اس میں آپ کو جو ٹرینر ہیں وہ چاہیے، ٹریننگ کے لیے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسائل کی دیکھیں جی ہر پرسپیکٹیو سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہم باہر کے پلیئرز دیکھتے ہیں تو ان کے نیوٹریشنسٹ، ان کے ڈاکٹرز، ان کے ٹرینرز، ان کے کوچز، وہ سارے ان کے پرٹیکولر ہر پلیئر کے سیپریٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں بھی اس طرح چیزیں پرووائڈ کی جائیں، فار انسٹنس ہمارے نیوٹریشنسٹ، ڈائٹ پلانز اور ہماری کوچنگ اور ہمارے لیے جو فیسلٹیز ہیں، ہمارے گراؤنڈز اسی لیول کے دیے جائیں تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ. اور یعنی کہ آپ اس میں کافی امپرومنٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے اولمپکس کے اندر اور ورلڈ کے اندر آپ میڈل اٹھا سکتے ہیں. جی مظہر مسعود سے مجھے لگتا ہے یہ کہیں قبائلی علاقے سے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے. اچھا ماشاءاللہ. کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک آنے کے لیے؟ جی بالکل، اگر میں بچپن سے ابھی تک کا اپنا سفر بیان کروں تو میں اور میرے جو بھائی ہیں فہیم، وہ بھی تائیکوانڈو کے ایتھلیٹ ہیں. تو ہم کیونکہ وہاں پہ تو فیسلٹیز اتنی نہیں تھیں تو ہم بروس لی کی جو موویز ہوتی تھیں وہ VCR پہ ہم دیکھتے تھے. تو بھائی نے اٹھا کے
ہم ایک کلب میں ڈال دیں, کیونکہ وہ مووی جب اینڈ ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے تھے. تو اسی طرح سلو ہوتے ہوتے پھر ہم نیشنل کیمپ میں آئے. اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ جو تھی کڈس کی 2006 میں, اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اسی طرح ہوتے ہوتے ہم نیشنل ٹیم میں آئے. پھر ہماری ایجوکیشن جو تھی وہ اسپورٹس بیسس پہ تھی پنجاب یونیورسٹی میں. تو اسی طرح ہم یہ جو ہمارا سفر تھا اسی طرح کنٹینیو رہا, اور ہماری جو ملٹیپل چیزیں وہ آن دا بیسس آف اسپورٹس ہیں. وزیرستان سے ہمارے جو بیسکس تھے وہ ہوئے. پھر اس کے بعد ڈی آئی خان ہم آئے. پھر اس کے بعد جب ڈی آئی خان میں تو ہمیں انٹرنیٹ کا پتہ چلا, وہاں سے پھر ہم یوٹیوب سے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. اور پھر ہم جب نیشنل کیمپ میں وہاں پہ ہم نے چیزیں سیکھیں, اور پھر انٹرنیشنل جو ہمارا ایکسپوجر تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ انہینس ہوتا رہا. پاکستان کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا ہے اس کا تائیکوانڈو کا؟ تائیکوانڈو پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ برائٹ ہے, کیونکہ جس طرح ہماری یوتھ آ رہی ہے وہ ٹورڈ سپورٹس کافی ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پرسپیکٹیو سے اور اسی محنت کے ساتھ ہم سب تائیکوانڈو کے لیے اور باقی سپورٹس میں بھی محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو تائیکوانڈو اس کا فیوچر ہے. کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی کہ جب کچھ سپورٹس کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے اور آپ پاکستان کے لیے میڈل جیت کر لاتے ہیں اور آپ کو پوچھتا کوئی نہیں, کیا فیل ہوتا ہے؟ آبویسلی یہ تو تھوڑا سا انسان انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ شاید ہماری گیم جو ہے وہ اتنی مطلب گلوبل پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, یا مطلب اتنے نیشنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے, یا شاید ہماری گیم جو سی ہے وہ ریکگنائزیبل نہیں ہے. جو کرکٹ ہے اس کو زیادہ پروٹوکولز دیے جا رہے ہوتے ہیں ہر پرسپیکٹیو سے, چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہو, چاہے وہ ٹریننگ کے پرسپیکٹیو سے ہو, چاہے وہ نیشنل کیمپ میں ہو. تو کافی اس چیز میں بندہ کافی انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ فیل بھی آپ کو آتی ہوگی کہ ہمیں کوئی بھی کمپنی ایڈ بھی نہیں دیتی, کوئی بھی کمپنی اسپانسر نہیں کرتی. جی بالکل, یہ تو آتا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں کسی نے اس کیا آپ کے ہاتھ کم ہے, پاؤں کم ہے, کیا ہے, بال کم ہے, کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ باقیوں کے جب ہم ایڈز دیکھ رہے تھے, کیونکہ ہم بھی نیشنل ٹیم کا پارٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی اسی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جس طرح کرکٹ کے. اگر کرکٹ کے آپ ورلڈ کپ کو دیکھیں تو 13 سے 14 ٹیمز ہوتی ہیں آئی تھنک, اور اگر آپ تائیکوانڈو کی ورلڈ چیمپئن شپ کو دیکھیں تو اس میں 180+ کنٹریز ہوتی ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب بہت بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے. ایک ماشاء اللہ آپ جیت کر آئے ہیں جی, اور جو دل کی بات ہے ہمارے ناظرین کے سامنے آپ کہنا چاہیں. دل کی بات یہی ہے, دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ مطلب ہم پاکستان کے لیے ون کر رہے ہیں. ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی ہم نے پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, گلوبل پلیٹ فارم پہ ریپریزنٹ بھی کیا ہے, اور الحمدللہ ون بھی کیا ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ کہ جتنے پولیٹیکل جو پلیٹ فارمز ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریکگنائزیبل ہے, آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن وہ چیز ہمیں اینڈ پہ ملتی نہیں ہے. اسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کریڈٹ وہ لے لیتے ہیں جی, مگر دیتے کچھ نہیں. جی جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ہمارے سی ایم ہے KPK کے, جو جب سیف گیمز ہوئے تھے تو اس میں ہمارے سلور میڈل تو آئے تھے, تو انہوں نے بائکس اور 5 لاکھ روپیز کا وہ کیا تھا ہمارے 2019 میں. لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ ہمیں اس کون تھے اس وقت؟ الیمین خان گنڈا پور. پہلے بھی آپ نے کوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلا ہے؟ جی الحمدللہ کافی. اس سے پہلے بھی ٹرکی میں ایونٹ ہوا تھا انطالیہ, اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی کافی. تو کچھ حکومت نے دیا؟ نہیں, حکومت نے تو کچھ نہیں دیا. آرمی جو ہے وہ ہمیں ٹریننگ میں سپورٹ کرتی ہے. جس طرح آرمی کے پلیئر ہیں؟ نہیں, ہاں ابھی تو میں میں انٹرلوک میں جاب کرتا ہوں نا. اچھا, تو وہ مجھے لیوز اور ان چیزوں میں نا اسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, میں تو اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ ایسے پلیئروں کی سرپرستی کریں تاکہ پاکستان کا پوری دنیا میں اگر سافٹ امیج پاکستان کا جائے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہوگا, پاکستان کا دنیا میں جھنڈا بلند ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. مظہر مسعود, کوئی میسج آپ دینا چاہیں یوتھ کو, پاکستان کی عوام کو؟ میں یوتھ سے اور باقی ساری عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح ایولیوشن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں تو موبائل کا یوزیج, باقی ٹیکنالوجی کا یوز ہمیں اسپورٹس سے بالکل سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں کہ جتنے ہماری فزیکل اور کامبیٹ اسپورٹس ہیں ان کی طرف ہم آئیں, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی امپروو ہوگی, ہماری مینٹل ہیلتھ اور مطلب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہم گرو کر سکیں گے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ابھی ناظرین یہ ابھی ملیشیا سے ڈائریکٹ پاکستان پہنچے ہیں
اور ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ 3 لوگ آئے ہیں، تینوں میڈل جیت کر آئے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ 94 سپورٹس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان سے ٹائم لیا، اپنے اسٹوڈیو میں لے کے آئے، انہوں نے وقت دیا، ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹس کو عام کیا جائے۔ سپورٹس کو عام کریں گے تو یہ گراؤنڈ، یہ اسٹیڈیم، یہ ساری چیزیں، میدان بھر جائیں گے اور یہ آباد ہوں گے تو ہاسپٹل خالی ہوں گے، اور یہی ہمارا میسیج ہے۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔